الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في درس الحديث تفهيم 40 النووية کا ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے انشاءاللہ، جس میں ہم حدیث عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مراتب دین حنیف اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق تھی، اس کا ہم دوسرا حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے، جس کو اساس السنہ یعنی سنت کی اساس، اور اس کے علاوہ حدیث جبریل کے نام سے بھی ہمارے ورثے میں جانا جاتا ہے۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو مجھے چیٹ پہ بتا دیجیے۔ اوکے، الحمدللہ۔ چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ جی، آپ سب کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے درس میں جب پڑھا تھا مراتب دین حنیف، اسلام، ایمان، احسان، میں نے وہاں ایک بات کی تھی کہ جس طرح ہمارے ہاں ہم لوگ اپنے ظاہری طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مثلا ہم اپنے قد و کاٹ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم اپنی زبانوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم اپنی رنگت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم اپنی زبانوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو ایمان کی جو لیولز ہیں، مراتب ہیں اللہ رب العزت کی، وہ بھی مختلف ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارا ظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہے، اسی طرح ہم باطن میں بھی ایک دوسرے سے اللہ رب العزت کے ہاں مختلف ہیں۔ اسلام کا ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہے، جس کے اندر ہر وہ شخص داخل ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور وہ مسلم کہلاتا ہے۔ اس کے اندر پھر ایک چھوٹا محدود دائرہ ہے جس کو ہم ایمان سے ڈکلیئر کرتے ہیں، ایمان کا نام دیتے ہیں۔ وہ ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے جس کا تعلق اسلام کے انسان کے باطنی امور سے ہے، جس کا ہم نے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور پھر تیسرا ایک بہت ہی محدود ایک سرکل ہے، جو کس کو ہم نے احسان سے تعبیر کیا ہے، اور جس کو حدیث میں بھی احسان کہا گیا۔ وہ انتہائی اسلام کا اعلیٰ درجہ، یعنی دین اسلام میں ہم 3 درجات بناتے ہیں، جس میں اسلام، ایمان اور احسان ہے۔ اسلام کا مطلب سب جانتے ہیں، سپردگی کے ہیں، سبمیشن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے سامنے منافقین کا جو گروہ ہے، یعنی دراصل جو لوگ اسلام کا اقرار ہی کرتے ہیں نا، جن لوگوں کو ہم منافقین کہتے ہیں، یعنی جن کا اسلام ظاہری طور پر ہوتا ہے لیکن ان کا باطن ویسا نہیں ہوتا، یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، نہ ہی وہ احسان کے اس درجے پہ پہنچتے ہیں۔ خیر وہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ صرف اس اسلام کے اس دائرے کے اندر یقیناً ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہمارے لیے یہی مطلوب ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو ہم اس کو اس مسلمان ہی مانیں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے نیتوں کو ٹٹولیں یا اس کے دل میں جو کچھ ہے اس کے متعلق ہم حکم لگائیں۔ ہمیں صرف اللہ رب العزت نے ظاہر کا مکلف کیا۔ ہاں، اگر اس شخص کے شخص کے منہ سے یا اس کے اعمال سے ایسا کچھ ظاہر ہو جو کہ دین اسلام کے خلاف ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے یا دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ لیکن جب تک ایک شخص اسلام کا دم بھر رہا ہے، اس کا اقرار کر رہا ہے، ہم بھی اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ دوسری چیز ہے ہمارے سامنے ایمان تھی، جس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ اقوال اور اعمال جو کہ باطنی امور سے تعلق رکھتے ہیں اس کا ایک مجموعہ ہے، اور اس پیرامڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اسلام سب سے نیچے ہے، پھر ایمان ہے، اور پھر احسان ہے۔ تیسرا درجہ ہمارے پاس احسان ہے، اور احسان کا درجہ ہمارے قرآن کریم میں، سنت نبویہ میں انتہائی اعلیٰ درجے کا حامل ایک درجہ ہے۔ خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ یعنی جو شخص احسان کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت احسان کے ساتھ ہی دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اپنے رب کی عبادت اور اس کے احکام کو بہترین طریقے سے اپناتا ہے اور اس پر عمل میں لاتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کا درجہ، اس کا جو رتبہ ہے وہ بڑھائیں گے، اور اس کا صلہ بہترین طریقے سے دیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی جو لوگ احسان سے کام لیتے ہیں، یعنی اپنے دین میں انتہائی پرفیکشن دکھاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى، اور ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے۔ اور اس کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے کیا مراد ہے؟ زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا
چہرہ جو ہم دیکھیں گے جنت کے اندر وہ مراد ہے. یعنی جو لوگ احسان کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں سامنے پیش ہوں گے ان کے لیے دو انعامات ہیں. ایک جنت ہے حسنہ، جس سے حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسرا زیادہ، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے چہرے کی طرف جو مومنین دیکھیں گے جنت میں وہ مراد ہے، وہ نعمت مراد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نعمت سے بہرہ مند فرمائے. سو اس پیرامڈ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اور اس حدیث سے بھی، کہ ہر مسلمان ہر مؤمن مسلمان ہے، اور ہر محسن یقیناً مؤمن بھی ہے اور مسلم بھی ہے. لیکن ہر مسلمان مؤمن یا ایمان یا احسان کے درجے پہ نہیں پہنچتا. جیسے ہم نے آپ کے سامنے منافقین کی مثال رکھی کہ وہ لوگ اس اسلام کے دائرے پہ یقیناً ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے، اور یقیناً وہ ایمان اور احسان کے درجے پہ نہیں پہنچتے. اور ہمارے لیے ہر ایک کے ساتھ احسان مطلوب ہے، صرف اپنی ذات کے ساتھ احسان مطلوب نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ احسان مطلوب ہے، اپنی ذات بھی اور جو ہمارے سامنے جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا یہ ہمارے لیے مطلوب ہے. اور ہر عبادت میں بھی ہمارے ساتھ انسان کو احسان مطلوب ہے. اللہ رب العزت کو ہم سے احسان ہی مطلوب ہے. یعنی اگر ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم نماز کے متعلق ہمارا یہ خیال ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہوئے، ہم کہیں پر بھی ہو، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ احساس دل میں نہیں آتا کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ضرور احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت بہرحال ہمارے اعمال سے مطلع ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اور دین اسلام میں، خاص کر اس حدیث میں، حدیث جبریل میں، اسلام اور ایمان کو دو الگ حیثیت میں بیان کیا گیا. یعنی جہاں جہاں اسلام اور ایمان ساتھ آتے ہیں وہاں دونوں کا مطلب مختلف ہوتا ہے. جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات کی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بدوی لوگ یعنی گاؤں کے رہنے والے لوگ، یعنی جو مدینہ کے آس پاس رہتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ رب العزت نے اس پر آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تمہارے آس پاس رہنے والے بدو کہ آمنا، کہ ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا اسلمنا، کہ یہ کہو کہ نہیں ابھی ہم اسلام لے کر آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یعنی اسلام بہرحال تم لے آئے ہو، لیکن ایمان کی اس درجے پہ پہنچنے میں انسان کو، یقیناً ایک مسلمان کو وقت لگتا ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے رب العزت، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ جذبہ درکار ہے جو ہونا چاہیے. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. یہاں بھی اللہ رب العزت نے مسلمان کو ایک الگ حیثیت سے ڈیفائن کیا، مومنین کو الگ حیثیت سے، کہ بلا شبہ مسلمین اور مسلمان عورتیں اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور اس طرح اور بہت سارے مومنین کی صفات گنوا کے اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ تو تھا ہمارا ایک ریویژن. اس حدیث میں چوتھا سوال جو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا وہ تھا کہ قیامت کب برپا ہوگی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، جس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مل مسئول عنها باعلم من السائل، کہ جواب دینے والا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتے. یعنی جو سوال کر رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے میں ہم دونوں برابر ہیں، اس معاملے میں ہمارا علم دونوں کا برابر ہے. اللہ رب العزت نے یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ایک ہے جو چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں، کچھ بالکل اینڈ میں ظاہر ہوں گی قرب قیامت میں، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی. مثلا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کر اس دنیا میں آنا، یہ بھی بہرحال ایک قیامت کی
نشانی ہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی بن کر آنا تھا، اس کے بعد یقیناً پھر قیامت آنی ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہو جانا یہ بھی قیامت کی بہرحال ایک نشانیوں میں سے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دجال نے نہیں آنا تھا، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دجال نے بھی آنا ہے، یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا ہے، مہدی اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اور اس طرح بہت ساری اور بھی ایسی ہمارے سامنے قرآن کریم اور سنت نبویہ میں کچھ مثالیں اور نشانیاں موجود ہیں جو کہ ابھی ہونا باقی ہیں۔ اچھا، اس بارے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بڑی بڑی نشانیاں بتلا دیجئے، یعنی جبریل علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ہم سے بڑی بڑی نشانیاں بیان فرما دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پھر ان کو بڑی بڑی نشانیاں بھی بیان فرما دی، باقی انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ مجھے 1 منٹ دیجئے، یہاں پر کچھ ایشو آ رہا ہے، میں اس کو سالو کر دیتا ہوں۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتلا دیجیے۔ دراصل یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے قیامت کا لمحہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کی سانس رک جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس سے پوچھا کہ تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی، یعنی قیامت کے متعلق تو پوچھ رہے ہو، اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے؟ یعنی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عادت مبارکہ تھی کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا ڈائریکٹ جواب دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس سوال سے بھی کوئی اہم بات ہوتی تھی تو اس کی طرف توجہ دلاتے تھے، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی، تو اس شخص نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ میں بہت زیادہ نماز تو میں نے نہیں پڑھتا، میں بہت زیادہ روزے نہیں رکھتا، لیکن ہاں میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے، یعنی قیامت کے دن تم اس کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بڑھ کر اور کسی بات نے اتنی خوشی ہمیں نہیں دی جتنی اس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے دی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہوگی۔ آگے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اور ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی اٹھایا جاؤں گا، ہر چند یعنی اگرچہ کہ میں نے ان کی طرح کے اعمال نہیں کیے، لیکن مجھے اپنی اس محبت کی بنا پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائیں گے قیامت کے دن، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب کی محبت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان سب بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب فرمایا کہ پہلی علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور دوسری ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے، یعنی یہ کچھ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، یعنی بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو دوسری حدیث میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اس پہلی نشانی سے کیا مراد ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی؟ اہل علم میں اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس میں جو صحیح ترین اور عام فہم بات یہ ہے کہ دراصل اس میں کثرت فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب بہت زیادہ فتوحات ہوتی ہیں، جیسے سے پتہ ہے مسلمانوں کے لشکر جب پھیلے مختلف دنیا کے علاقوں میں، تو انہوں نے بہت ساری
کنیزیں بھی رکھی، یعنی جو ان کے لیے حلال تھی یقیناً. جنگی سامان میں جس طرح سامان وغیرہ آتا ہے اسی طرح لونڈیاں وغیرہ بھی آتی. تو بعض لوگ ان سے ان کو اپنی ملکیت ادھر سے بتایا. وہ ہمارے اسلام میں شخص کے اگر حصے میں کوئی لونڈی وغیرہ آتی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، جیسے اس کا مال ہوتا ہے، جیسے مال اور دولت ہوتا ہے، سونا یا چاندی، تو وہ بھی اس طرح انسان کی ملکیت شمار ہوتی. تو وہ اس سے شادی کر لیا کرتے تھے. اس سے بہرحال ان کی پھر اولاد ہوتی تھی. تو وہ بعض اوقات پھر وہی اولاد جو ہے وہ بعد میں بڑی ہو کے کوئی رئیس شخص بن جاتا تھا، یا وہ کسی علاقے کا سربراہ ہو جاتا تھا، یا وہ کسی لشکر کا سربراہ ہو جاتا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد تھی کہ ایسا ہوگا آنے والے وقتوں میں کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی. گویا وہ ایک طرح کا اس کا مالک ہی ہوتا ہے، جس سے شخص جس عورت کے پیٹ سے وہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ اسی کا ایک قسم کا مالک شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس مالک کے بیٹا ہی ہوتا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج اشخاص، بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اس نشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمود و نمائش، مال دولت کی حرص، دنیا پرستی، اس کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں کے اندر یہ بہت زیادہ آ جائے گی، اور لوگ زیادہ ایک دوسرے سے اوپر فخر کرنے والے بن جائیں گے اپنے مال دولت کی وجہ سے، کہ میری عمارت جو ہے وہ زیادہ بڑی ہو جائے، میرا جو ہے گھر وہ زیادہ بڑا ہو جائے. اور یہ چیز یقیناً ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے، کہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے برج اور بڑی بڑے ٹاورز بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا ہو اور ہمارا جو ہے وہ دنیا میں واہ واہ ہو. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز برسوا نمود و نمائش اور مال دولت کی حرص کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہے، کہ وہ دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے، اور اس طرح بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے، اور بے دریغ مال دولت کی اس کے اندر حرص بڑھتی ہے. اسی طرح پھر وہ اپنے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کی لالچ اور رغبت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس حدیث میں نمود و نمائش کی جیسے کہ مذمت کی گئی ہے، لیکن پہلی حدیث، پہلی جو ہمارے پاس علامت ہے، اس کے اندر فتوحات کی طرف جو اشارہ ہے اس کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ ایک کونی امر بیان فرمایا، یعنی ایسا ہوگا اس کی طرف اشارت فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حدیث میں ہم نے کیا سیکھا ہے آج؟ الحمدللہ ہم نے بہت سارے فوائد اس سے سیکھے. پہلی چیز، ہم سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ تھا کہ دین جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے. یعنی جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو کہ سیکھنے کی نیت سے آئے تھے، اور سکھانے کی نیت سے بھی آئے تھے. یعنی جو آپ کے آس پاس بیٹھے تھے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا حضرت عمر کو کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. پہلی چیز میں ہم نے یہ دیکھی کہ دین سیکھنے کی چیز ہے. اسی طرح اس حدیث میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ دین کے کلی امور، یعنی اساسیات دین سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایمان، اسلام، ایمان، احسان، اور اس کی جو موٹی موٹی چیزیں، اس کی جو تفصیلات ہیں یقیناً وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کو بھی حاصل کرنا، اس کے متعلق علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس طرح ہم نے اس حدیث میں نبوی طریقہ تعلیم سیکھا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں تاکہ جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی پوری توجہ آپ کی طرف ہو جائے. اور یہ اساتذہ کے لیے بہت بڑی ایک مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، کہ کسی شخص کا اگر آپ سارا کا سارا اس کی اٹینشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے سوال کر دیجیے، تاکہ وہ سارا سینیریو اس کے سامنے گھومے اور وہ اپنے پوری دل جمعی کے ساتھ آپ کو جواب دے. اس طرح ہم نے اس حدیث میں جانا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی روپ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تمام لوگوں کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسانی روپ دھار سکتے ہیں، اگر وہ کسی بھی انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور اس طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انتہائی صاف ستھرے اور خوبصورت لباس زیب تن کرنے چاہیے. جیسے کہ اس حدیث میں شروع میں
فرمایا گیا تھا کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے تھے اور ان کے اوپر بالکل بھی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی بہت صاف ستھرے۔ اس سے حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو، علم حاصل کرنے والے شخص کو اپنا لباس، اپنا جو تن ہے وہ بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو استاد کے سامنے با ادب ہو کر بیٹھنا چاہیے، با ادب اور با مروت ہو کر بیٹھنا چاہیے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی با ادب ہو کر بیٹھے تھے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے جوابات انتہائی وضاحت کے ساتھ ان کو دیے۔ اور اسی طرح ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بعض اوقات ایک غیر معروف شخصیت کے شکل میں آیا کرتے تھے، اور بعض اوقات حضرت دحیہ کلبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا دحیہ، بعض اوقات ان کی شکل میں وہ نمودار ہوا کرتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دحیہ ہیں، لیکن وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ یہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری حدیث جبریل جو دین اسلام کا ایک بہت اہم حدیث ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اسلام، ایمان، احسان، وہ ہم نے مکمل کی الحمدللہ۔ آگے ہمارے سامنے حدیث نمبر 3 ہے، ارکان اسلام۔ انشاءاللہ ہم اس کو بہت ہی مختصر انداز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم پہلے حدیث جبریل میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر سے ہی یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادتی لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو عبد الرحمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی گویا ایک اسلام ایک عمارت ہے اور اس کے 5 ستون ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو دین اسلام کی بنیاد قرار دی گئی ہے، ارکان اسلام جن کو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا الحمدللہ۔ اور اس پر ہم نے الحمدللہ بات کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے۔ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عمر بھر کا ایک رشتہ ہے جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، ان کی شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس عمر بھر کے رشتے کو ہم نے انتہائی احسن طریقے سے ادا کرنا ہے۔ نماز ہمارے پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق قرآن و سنت میں بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو چھوڑ دینے کو وہ کفر نہیں خیال کرتے تھے سوائے نماز کی۔ یعنی اسی وجہ سے علماء، بہت سارے علماء کا، ہمارے دین اسلام میں اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ سستی کے ساتھ چھوڑے، چاہے وہ اس کا انکار کرتے ہوئے۔ جیسے پتہ انکار کرے گا تو بالکل ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام کا وہ رکن ہی چھوڑ دے گا۔ لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص سستی کے طور پر بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، مہینوں دنوں نماز نہیں پڑھتا، ایسا شخص بھی دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس سے۔ اور اس طرح رمضان کے جو 30 روزے ہیں وہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ حج زندگی میں ایک بار جس شخص کی استطاعت ہو کہ وہ مکہ مکرمہ کا سفر کر سکے، وہاں پر حج کر سکے، اس کے اوپر حج کرنا زندگی میں ایک بار بہت ضروری ہے۔ اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایسا شخص جو حج کرتا ہے وہ ایسا آ جاتا ہے گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہو، بالکل گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہو یقیناً۔ اور اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب نصاب پر زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دی ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ صرف 2.5% ہے، یعنی اگر آپ کے پاس پوری اماؤنٹ ہے اس میں سے 2.5%، یعنی 100 روپے اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اندر جو 2.5 روپے ہیں صرف اتنا حصہ زکوٰۃ کا دینا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب اس قیمت پر پورا سال گزر جائے۔
یعنی ہمارے پاس ایک نصاب مقرر ہے، اگر سونے کا مثلاً 8.5 تولہ اور اس طرح چاندی 52.5 تولہ یا اس کے برابر جو رقم انسان کے پاس ہو اگر، اور اس پر سال گزر جائے، اس کے بعد اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سال کے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہ یعنی وہ اماؤنٹ خرچ ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اس پہ سال نہیں گزرتا، تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوگی، بلکہ جب وہ اس پر سال دوبارہ مکمل ہوگا تو ہی انسان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ شہادتین سے کیا مراد ہے، اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر بنیادی طور پر 2 ارکان ہیں، ایک چیز ہے انکار، دوسرا ہے اقرار۔ اللہ کے سوا ہر شے کو معبود ماننے سے انکار، لا الہ، اس کے اندر یہ اقرار ہے، یہ انکار ہے، اور اقرار ہے الا اللہ، یعنی اللہ کے لیے تمام مراتب عبودیت کو ہم نے ماننا ہے، اس چیز کا اقرار ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ میں۔ محمد رسول اللہ سے کیا مراد ہے، محمد رسول اللہ میں 3 بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی چیز اطاعت رسول، یعنی ہر کام میں اللہ رب العزت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور ہر اس کام سے رک جانا جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ دوسری چیز ہے اس میں تصدیق رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرنا، جیسے کہ ہم نے یہاں پر پڑھا ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق، احسان کے متعلق، قیامت کے متعلق، قیامت کی نشانیوں کے متعلق، جن چیزوں کے متعلق ہمیں علم ہو سکا ان پر بھی ایمان لانا، جن چیزوں کی ماہیت کو، جن چیزوں کی فہم کو ہم نہیں پہنچ سکے، ہمارا ذہن نہیں پہنچ سکا، اس چیز کو بھی تصدیق کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی یہ رسول جو ہے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ وہی بات کرتے ہیں جن کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور تیسری بنیادی بات محمد رسول اللہ کے معنوں میں یہ ہے کہ ہم نے عبادت الہی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی کرنی، یعنی ہم نے اللہ رب العزت کا تقرب اگر حاصل کرنا ہے عبادت کر کے، تو ہم اس کا ایسا کوئی طریقہ اپنے طرف سے نہیں ایجاد کر سکتے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی عبادت الہی صرف اس طریقے پر ہوگی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا ہے۔ یہ تھے ہمارے سامنے ارکان اسلام 5، اور جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بیان ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ آگے ہمارے پاس حدیث ابن مسعود آ رہی ہے، اور وہ بھی بہت اہم حدیث ہے، اور شاید آج وہ مکمل نہ ہو پاتی، اس لیے ہم نے ان کو اگلے درس تک رکھ چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم مکمل طور پر پڑھیں گے باذن اللہ۔ یہیں ہمارا درس ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔